آج ہم ایک بہت ہی گہری فکری بھول بھلیا میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور شاید سب سے پرانا سوال ہے، کیا خدا کا وجود ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک مذہبی شخص اور ایک ملحد کے درمیان مقالبے کی شکل میں ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ دیکھنا نہیں کہ اس بحث میں کون جیتا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ فکری راستے، یہ دلائل آخر جاتے کہاں ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی جذباتی یا گرما گرم بحث نہیں ہے۔ یہ ان فلسفیانہ اوزاروں کا ایک طرح سے تجزیہ ہے جو دونوں طرف سے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ سببیت یعنی کازیلٹی یا واجب الوجود نیسیسری بینگ جیسے تصورات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مکالمہ ہمیں دلائل کی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ اچھا، تو سفر شروع کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی جانی پہچانی دلیل سے ہوتا ہے، جسے اکثر ڈیزائن کی دلیل کہتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظم و ضبط ہے نا؟ جی، فزکس کے قوانین بالکل درست ہیں، زندگی کا وجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی ذہین خالق کا کام ہے۔ مطلب وہی کلاسیکی بات کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، تو اس عظیم الشان کائنات کا بھی کوئی پہلا سبب ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہ دلیل سننے میں بہت طاقتور لگتی ہے، لیکن مکالمے میں ملحد کا جواب فوراً اس کی ایک کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ایک معمے کو، یعنی کائنات کیسے وجود میں آئی، اسے حل کرنے کے لیے ایک اور اس سے بھی بڑا معمہ متعارف کروا رہی ہیں۔ ایک ایسی ہستی جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، سائنس اس کے متبادل ماڈلز پیش کرتی ہے، جیسے بگ بینگ، کوانٹم فیلڈ تھیوری، جو یہ بتاتی ہیں کہ کائنات قدرتی قوانین کے تحت خود بخود وجود میں آ سکتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کائنات کا سبب ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایک مافوق الفطرت خالق ہی اس کی واحد یا بہترین وضاحت ہے۔ اور یہیں سے وہ سوال اٹھتا ہے جو ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے اور ہر ایسی بحث میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ بالکل، اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات کو ایک سبب کی ضرورت ہے لیکن خدا کو نہیں، تو یہ ایک طرح کی خاص رعایت یعنی اسپیشل پلیڈنگ لگتی ہے۔ جیسے کوئی کہے بھئی ٹریفک قوانین سب کے لیے ہیں سوائے میرے۔ جی، آپ ایک اصول بنا کر کسی ایک کو اس سے باہر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ اور یہی اس بحث کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ اس کا جو فلسفیانہ جواب دیا جاتا ہے وہ واجب الوجود اور ممکن الوجود کے فرق پر مبنی ہے۔ مذہبی فریق یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہماری کائنات میں موجود ہر شے ممکن الوجود ہے، یعنی کنٹینجنٹ۔ یعنی وہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی۔ جی بالکل، آپ اور میں، یہ سیارہ، یہ کہکشاں، ان سب کا وجود دوسری چیزوں پر منحصر ہے۔ میں سمجھا، یعنی کوئی ایسی چیز جو کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، جیسے ایک ڈومینو جو دوسرے کے گرنے سے گرا، اس کا اپنا وجود مستقل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے برعکس واجب الوجود یعنی خدا ایک ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے جس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر نہیں ہے۔ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا عدم وجود ناممکن ہے۔ وہ ڈومینو کی لائن کا حصہ نہیں، بلکہ شاید وہ ہے جس نے پہلا ڈومینو گرایا تھا۔ تو یہ کہنا کہ خدا کو سبب کی ضرورت نہیں، کوئی من مانی بات نہیں، بلکہ اس کی تعریف کا ہی لازمی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفیانہ طور پر تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح کا فکری کھیل نہیں کہ آپ نے ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک ایسی کیٹیگری بنا دی جو خود اس مسئلے کے اصولوں سے باہر ہے؟ مطلب ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ایک چالاکی لگ سکتی ہے کہ آپ نے تعریف ہی ایسی بنا دی کہ سوال ہی ختم ہو جائے۔ یہ ایک بہترین اعتراض ہے، اور ملحد فریق مکالمے میں یہی نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ واجب الوجود ایک مابعد الطبیعیاتی دعویٰ ہے، ایک میٹافزیکل کلیم، یعنی ایک ایسا دعویٰ جسے ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر مانا جاتا ہے۔ جی، اور دنیا میں اور بھی بہت سے مابعد الطبیعیاتی نظام موجود ہیں، جیسے کثرت پرستی، پولیتھیزم، جس میں کئی خدا ہیں، یا مادیت پرستی، نیچرلزم، جس میں کائنات اور اس کے قوانین ہی بنیادی اور واجب حقیقت ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف ایک خدا ہی واجب الوجود ہے، یہ کئی امکانات میں سے صرف ایک کو چننا ہے۔
یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ واجب الوجود کا تصور صرف مذہبی بحثوں تک محدود نہیں ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ جدید فزکس میں بھی کچھ سائنسدان کائنات کے بنیادی قوانین کو ایک طرح کا واجب الوجود مانتے ہیں۔ اچھا۔ جی، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو بس ہیں اور ان کا کوئی کیوں نہیں ہے، وہ کائنات کی بنیاد ہے۔ تو یہ بحث ایک نئے روپ میں آج سائنس میں بھی زندہ ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ بحث شکل بدل لیتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ چاہے آپ اسے خدا کہیں یا فزکس کے بنیادی قوانین، سوال وہیں رہتا ہے، کیا کوئی ایسی حتمی حقیقت ہے جس کی مزید کوئی وضاحت نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک فریق کہہ رہا ہے کہ خدا کی تعریف ہی ایسی ہے کہ اسے سبب کی ضرورت نہیں، وہ واجب الوجود ہے، لیکن دوسرا فریق یہ کیسے مان لے؟ ظاہر ہے وہ ثبوت مانگے گا، اور یہیں سے بات ثبوت کی نوعیت پر آ جاتی ہے کہ آخر ثبوت کہتے کس کو ہیں؟ اکثر مذہبی لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ سائنسی حقیقت تو ہماری کتاب میں 1400 سال پہلے لکھی ہوئی تھی۔ ہاں، اور یہ ایک بہت عام دلیل ہے، لیکن یہاں جوابی دلیل کی باریکی اہم ہے۔ ملحد کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اکثر پوسٹ ہاک مطابقت ہوتی ہے۔ پوسٹ ہاک؟ یعنی سائنس کے کچھ دریافت کرنے کے بعد پرانی تحریروں میں اس کا اشارہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، محض اتفاق، ایک مبہم آیت کی نئی استعاراتی تشریح، یا پھر کنفرمیشن بائس۔ یہ اس سے بہت مختلف ہے کہ کوئی مذہبی کتاب ایک واضح، قابل پریکشا پیشن گوئی کرے جو بعد میں سچ ثابت ہو۔ صحیح۔ تو مکالمے میں یہ اہم سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا ان کتابوں کا مقصد ہی سائنس سکھانا ہے یا ان کا دائرہ کار کچھ اور ہے؟ بالکل۔ مکالمے میں یہ نقطہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی کتاب کا بنیادی مقصد روحانی اور اخلاقی رہنمائی ہے تو اس سے جدید سائنسی درستی کی توقع رکھنا شاید اس کے مقصد کو ہی غلط سمجھنا ہے۔ اچھا۔ البتہ اگر کوئی صحیفہ دنیا کے بارے میں کوئی ٹھوس حقائق پر مبنی دعویٰ کرتا ہے، مثلاً زمین چپٹی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، تو اس دعوے کو پرکھا جا سکتا ہے، اور اگر وہ تجرباتی جانچ میں غلط ثابت ہو تو اس دعوے کی ساخت کمزور ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اسے گہرا روحانی تجربہ ہوا ہے جس نے اس کی زندگی بدل دی، تو یہ اس کے لیے تو 100% ثبوت ہے۔ اسے یہ کہنا کہ یہ معروضی ثبوت نہیں، کیا یہ اس کے تجربے کو یکسر رد کرنے کے مترادف نہیں؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت حساس اور اہم نقطہ ہے۔ مکالمے میں اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ ذاتی روحانی تجربات فرد کے لیے انتہائی طاقتور اور حقیقی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ لوگ کیوں یقین رکھتے ہیں اور ان کا یقین اتنا پختہ کیوں ہوتا ہے۔ جی۔ وہ قسموں میں فرق کرنا ضروری ہے، موضوعی اور معروضی، سبجیکٹو اور آبجیکٹو۔ ایک ذاتی تجربہ اس شخص کے لیے ایک مضبوط موضوعی جواز ہو سکتا ہے، لیکن وہ عوامی معروضی ثبوت نہیں بن سکتا جسے دوسرے بھی پرکھ سکیں۔ اچھا۔ یہ کسی کے تجربے کی توہین نہیں، بلکہ صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ عوامی مباحثے میں ایسے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جو سب کے لیے قابل رسائی ہو۔ واہ، تو یہاں آ کر بحث کی بنیادیں ہی ہل جاتی ہیں۔ ایک فریق کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ اور دوسرا کہہ رہا ہے اسے محسوس کرو۔ یہ تو دو الگ الگ زبانوں میں بات کرنے جیسا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں بحث کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو بنیادی مفروضوں کے بارے میں ہے۔ مکالمے میں ایک اور دلچسپ موڑ تب آتا ہے جب ملحد فریق کہتا ہے کہ کائنات کچھ نہیں سے وجود میں آئی۔ اس پر مذہبی فریق اعتراض کرتا ہے کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ اگر آپ خدا کے بغیر سبب کے ہونے کو مسترد کرتے ہیں تو پوری کائنات کے بغیر سبب کے کچھ نہیں سے آنے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک طرح کا معجزہ ہی لگتا ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے وضاحت چاہیے۔ جب سائنسدان کہتے ہیں کچھ نہیں، تو ان کا مطلب ایک بالکل خالی سیاہ کمرہ نہیں ہوتا۔ ان کے کچھ نہیں میں بھی کچھ نہ کچھ، جیسے فزکس کے قوانین یا کوانٹم انرجی، پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں الفاظ کی تعریف بہت اہم ہو جاتی ہے۔ فزکس میں کچھ نہیں کا مطلب اکثر ایک کوانٹم ویکیوم ہوتا ہے جو کہ توانائی اور ممکنہ ذرات سے بھرا ہوتا ہے اور قوانین کے تابع ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ فلسفیانہ معنوں میں مکمل عدم یا ایبسلیوٹ نتھنگنیس نہیں ہے۔ اگر کوئی ملحد یہ دعویٰ کرے کہ مکمل عدم سے بغیر کسی قانون کے سب کچھ ظاہر ہو گیا،
تو یہ واقع ایک بہت بڑا ما بعد الطبیعتی دعویٰ ہوگا، اور اس پر بھی وہی تنقید ہو سکتی ہے جو خدا کے تصور پر ہوتی ہے۔ تو مطلب دونوں فریقوں کو اپنی اصطلاحات بہت واضح کرنی چاہیے۔ جی، مکالمے کا سبق یہی ہے کہ کچھ نہیں، سبب، ہمیشہ جیسے الفاظ کی بہت واضح تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایسا لگتا ہے کہ دونوں فریق ایک ایسی دیوار تک پہنچ جاتے ہیں جس سے وہ عبور نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے نقطے آغازی مختلف ہیں، دونوں ناقابل اثبات مفروضوں پر کھڑے ہیں۔ اسے بڑے تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ اختلاف علمیاتی یعنی ایپسٹیمولوجیکل اور مابعد المفیزیاتی یعنی میٹا فزیکل ہے۔ گھبرائیں نہیں، یہ صرف مشکل الفاظ ہیں۔ علمیاتی اختلاف کا مطلب ہے کہ ثبوت کے معیارات مختلف ہیں۔ اچھا۔ ایک فریق کے لیے وہی روایت اور ذاتی تجربہ ثبوت ہے، جبکہ دوسرے کے لیے صرف سائنسی اور تجرباتی طریقہ۔ صحیح۔ اور مابعد المفیزیاتی اختلاف کا مطلب ہے کہ حقیقت کی نوعیت کے بارے میں بنیادی عقائد مختلف ہیں۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ ایک نتیجہ خیز گفتگو کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ ان بنیادی مفروضوں کو سمجھنا ہے جن پر دلائل کی عمارت کھڑی ہے۔ اور اس دیوار کو مزید اونچا کرنے کے لیے مکالمے کے آخر میں مختلف مذاہب کی موجودگی کا نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ جی، کہ اگر ایک سچا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اسے پہچانے، تو دنیا میں اتنے سارے متضاد مذاہب کیوں ہیں؟ یہ کثرتیت اس دعوے کو کمزور کرتی ہے کہ کوئی ایک مذہب ہی واضح طور پر اور عالمی سطح پر سچا ہے۔ یہ ہر روایت پر یہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے خصوصی دعووں کا جواب پیش کرے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہمیں فکری عاجزی بھی سکھاتا ہے۔ ہمارے عقائد مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہت سے دوسرے مضبوط عقائد کے سمندر میں موجود ہیں۔ تو اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے کچھ عملی نکات یا فکری اوزار کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چند اہم باتیں ہیں۔ پہلا، تجرباتی یعنی ایمپیریکل، فلسفیانہ یعنی فلسافیکل، اور وجودی یعنی ایگزسٹینشل دعووں میں فرق کرنا سیکھیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، بگ بینگ ہوا تھا، ایک تجرباتی دعویٰ ہے۔ ہر چیز کا ایک سبب ہونا چاہیے، ایک فلسفیانہ دعویٰ ہے۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک وجودی سوال ہے۔ مذہبی دلائل اکثر ان تینوں کو ملا دیتے ہیں۔ انہیں الگ کرنے سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ میرے خیال میں واجب الوجود کے تصور کو واقعی سمجھنا ہے۔ یہ صرف ایک بہانہ نہیں بلکہ ایک سنجیدہ فلسفیانہ کوشش ہے کائنات کی وضاحت کرنے کی۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اس کی ساخت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرا، فکری غلطیوں سے آگاہ رہنا، جیسے خصوصی رعایت۔ اگر آپ کسی چیز کو اصول سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں تو اس کی کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے۔ اور کچھ نہیں جیسے الفاظ۔ جی، کچھ نہیں جیسے الفاظ استعمال کرتے وقت محتاط رہنا کہ آپ کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور چوتھا، جیسا کہ ہم نے بات کی، مذہبی کتابوں کے مقصد کو سمجھنا۔ کیا ان کا مقصد کائنات کی سائنس بتانا ہے یا انسان کی اخلاقی اور روحانی رہنمائی کرنا؟ بالکل، یہ مواد بحث جیتنے سے زیادہ ایک دیانت دارانہ اور نتیجہ خیز مکالمے کے اصول سکھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دونوں فریقوں کو اپنی تعریفوں اور مفروضوں کے بارے میں واضح اور ایماندار ہونا چاہیے۔ صرف دعوے نہ کریں، اپنے دلائل کی ساخت پیش کریں۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، ایک لمحے کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے یا رد کرنے کی اس جنگ سے باہر نکلیں۔ کیا ہوگا اگر ہم اپنی توجہ اس بات پر مرکوز کریں کہ مختلف عقائد کے پیچھے کی وجوہات اور فکری ڈھانچے کیا ہیں؟ کسی کے دلائل کی ساخت کو سمجھنا، چاہے ہم اس کے نتیجے سے متفق نہ ہوں، خود گفتگو کی نوعیت کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ بحث کو فتح حاصل کرنے کے کھیل سے نکال کر باہمی سمجھ بوجھ کے سفر میں تبدیل کر دیتا ہے۔